مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ہمارے نبی اتنے باوقار تھے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کبھی کھلکھلا کے زور سے قہقہ لگا کے ہنسے نہیں ہیں، حالانکہ آپ خوش مزاج تھے، اتنے خوش مزاج کے صحابی رسول کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاح کرنے والا کسی کو نہیں پایا، خوش مزاج ایسے، لیکن مسکراتے تھے۔ آپ کے چہرے پہ کیا آتی؟ مسکراہٹ۔ اب خوشی کی بات ہوتی، مزاح کی بات ہوتی، چہرہ چمک اٹھتا تھا آپ کا، صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ اور ہم لوگ کی ہنسی دیکھو۔ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا، مجھے لگا کہ ٹائر پنچر ہوا ہے نا، ہوا نہیں نکلتی ہے کر کے ایک دم، باہر جا کے دیکھا بندہ ہنس رہا ہے بیٹھ کے، عجیب عجیب اسٹائل کی ہنسی ہے ہم لوگوں کی، یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا رو رہا ہے ہنس رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد رپورٹ آئے گی کہ یہ رونے کی خبر تھی یا ہنسنے کی۔ ہمارے نبی کو کیا کم غم پہنچے ہیں؟ وقار کا پتہ ہنسنے سے بھی چلتا ہے، رونے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ہمارے یہاں جب ہنستے ہیں ہاں ہاں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم جتنے ہیں اتنا ہی وقار ہوگا نا ہمارا، لیکن نبی تو بہت زیادہ وقار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن تکبر زیرو، کبر نہیں تھا۔ کیسے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کوئی بھی مدینہ کی بوڑھی خاتون آتی، آپ کو اپنے کوئی حاجت ہوتی نا اس کے لیے لے جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے۔ ایک عرب کے سردار نے کہا، جب آپ نے دیکھا نا آپ سیدنا حسن حسین کو اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں، تو اس سردار نے بولا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بیٹوں کو اس طرح سے پیار نہیں کیا، یعنی آپ تو مجھ سے بھی بڑے سردار ہیں نا، پھر بھی آپ نے فرمایا جس کہ دل سے اللہ من لم یرحم لم یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے۔ یہ تھا یا اس سے ملتے جلتے کوئی الفاظ تھے؟ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ۔ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، جب تک عورت بیوی نہیں بنی ہوتی، آئی لو یو اور رومانس کی باتیں اور ٹھش پش کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، جہاں بیوی بن گئی کنٹرول میں، شادی کے شروع میں تو فٹ فاٹ رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی ہے جو ایسی بات کرے اس سے، اور رومانس کی، اور نہ ہمارے نبی نے دیکھو سیدہ خدیجہ کو وفات کے بعد بھی کبھی نہیں بھولے آپ، حالانکہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی، ہمارے نبی بھی برتن میں ادھر سے گھماتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تکبر زیرو ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ میں جب یہ واقعہ میں نے پڑھا نا، چونکہ میں تو خود بھگتا ہوا ہوں نا، مجھے پتا ہے یہ بہت کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ باری تھی سیدہ زینب کی یا سیدہ عائشہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باری کس کی تھی؟ سیدہ عائشہ کی۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت زینب نے حلوہ بنا کے یا کوئی اچھی چیز بنا کے بھیج دی، حضرت عائشہ کو غصہ آیا، شاید اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، صحابہ کے درمیان موجود تھیں، حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے تو حضرت زینب نے اس میں مداخلت کیوں کی ہے؟ ظاہر ایک سوکن کو تھوڑا ہوتا ہے نا، غیرت ہوتی ہے، بھائی یہ تو یہاں بیٹھ کے جب وہ کھائیں گے تو تعریف ادھر کی ہوگی نا، توجہ ادھر جائے گی۔ تو حضرت عائشہ نے غصہ آیا، حضرت عائشہ نے وہ نبی کے ہاتھ سے وہ برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دیا۔ میرے اور آپ کے ساتھ اگر یہ ہوتا اور آپ کے دوست موجود ہوتے تو کیا ری ایکشن ہوتا؟ ہم دوستوں کو بتا رہے ہوتے میری بیگم نے، تیری بھابھی نے یہ کیا، میں نے رکھ کے چھماٹ رسید کیا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب ڈرتا سسرال کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا میں۔ وہ ہوتے ہیں بیویوں سے ڈرنے والے جو سسرال کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ ابے آج تک اپنے سسر سے ایک تھیلا نہیں لیا، بس 2 کروڑ کا استغفر اللہ، ایک تھیلا آج تک میں نے اپنے سسر سے نہیں لیا۔ تیری بھابھی نے یہ حرکت کی، جوان مرد کا بچہ ہوں، جورو کا غلام نہیں ہوں، دوست پوچھ تو نے کیا رکھ کے ایک چماٹ مارا۔ بھائی ڈرتا ورتا نہیں ہے تیرا بھائی کسی سے؟ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چماٹ نہ بھی لگاتے، لگانے کا دل تو چاہتا نا، کیا خیال ہے؟ ڈانٹتے، مارتے، ذلیل کرتے، بولتے یار دوستوں کے سامنے تم نے ہماری بے عزتی کر دی، کیا خیال ہے؟ دوستوں کے سامنے ذلیل کر دیا،
دوست کیا بولیں گے یار باہر, میں اپنا بتا رہا ہوں, اپنا ریئیکشن. لوگ بولیں گے گھر میں تو بڑا جو ہے باتیں کرتا ہے, میرا روب ہے, اور یہ کیا, یہ تیرا روب ہے؟ اب ساری زندگی میں بتاتا رہوں گا میرا بڑا روب, لوگ مانیں گے؟ ابے تیری بیگم نے اسے اٹھا کے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا نا یار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان دینے والے لوگ موجود ہیں, گردنیں کٹانے والے لوگ موجود ہیں, آپ سے بڑا لیڈر اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. جتنی محبت آپ سے کی گئی ہے اتنی کسی سے نہیں کی گئی. لیکن آپ ظرف دیکھو, برتن توڑا ہے اور نبی نے فرمایا غارت امکم, اس کی ایک تعویل کی کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی تمہاری ماں کو کیا آ گئی؟ غیرت میں ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی غصہ نہیں, برتن اٹھایا اور سمیٹ دیا اس کو. تکبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو ایک دن ایسا ہوا تھا ہمارے باس سے چائے کی پیالی ٹوٹ گئی تھی, تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ سر کوئی بات نہیں. تو باس کے سامنے یہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, باس کے سامنے. آپ اگر جہاز میں سفر کر رہے ہیں, چائے کی پیالی ٹوٹ جائے آپ سے, تو ایئر ہوسٹس بھی کہہ دیتی ہے, بلکہ الٹا ایکسکیوز کر رہی ہوتی ہے, ابے غلطی میری ہے, ایکسکیوز تو کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہے گے بھائی مجھے تنخواہ کس کی ملتی ہے؟ ایکسکیوز کی کرتی ہے, لوگوں کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کی تنخواہ نہیں ملتی. تو تکبر بالکل بھی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, ذرا بھی کبر نہیں. تکبر میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جو بات کہتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے, یہ بھی کبر ہے. اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹتا, کیونکہ میں پیچھے ہٹوں گا لوگ بولیں گے ابے اس کی تو ایک رائے نہیں ہے, تو پاگل ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک جملہ منہ سے نکل گیا, اب بس اسی پہ ڈٹ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرب کے سردار آئے, صدقہ خیرات مانگا, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو میں کچھ بھی نہیں دوں گا میں. سمجھ رہے؟ وہ چلے گئے واپس. پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں ان کو دینا چاہیے, ان کو دینا چاہیے. آپ نے ان کو بلایا, فرمایا ان کو اتنے صدقے کی, اتنی بکریاں اور جو بھی تھا. اب صحابہ میں ہلچل مچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے آپ نے قسم اٹھائی, ہم نبی کی قسم کیسے توڑوائیں, یہ تو نبی قسم توڑ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ. آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی بات پہ قسم اٹھا لے, بعد میں اس کی رائے تبدیل ہو جائے تو کوئی بات نہیں, قسم توڑ دے, قسم کا کفارہ. پہلے میری رائے یہ تھی کہ نہیں دینا چاہیے, اب میری رائے کیا ہے؟ دیکھو شریعت کا مسئلہ اگر نبی بیان کر رہے ہیں وہ تو پتھر پہ لکیر ہے, اس میں آپ کی رائے چینج نہیں ہو سکتی. یہ شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ اس کو صدقہ دینا چاہیے یا دینا مناسب نہیں ہے, یہ تو ایک رائے ہے نا, مناسب ہے یا نہیں ہے. تو آپ کی رائے, اور کتنی مضبوط رائے تھی کہ قسم اٹھائی آپ نے, لیکن جب وہ رائے چینج ہوئی تو آپ نے قسم کا کفارہ توڑ بھی دی, قسم کا کفارہ بھی ادا کیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی, میرے سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے, میں کتنے اسکالرس کو جانتا ہوں غلطی ہوتی ہے, بھائی ایکسکیوز کر لو. ایکسکیوز نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم نے اگر معافی مانگ لی تو لوگ کہیں گے ابے اس کی تو کسی بات کا اعتبار نہیں ہے, پہلے کچھ بولتا ہے اب کچھ بولتا ہے. بھائی انسان 100% درست رائے رکھ ہی نہیں سکتا ہر چیز میں, اس کی رائے تبدیل, مجتہدین کی رائے تبدیل ہوئی ہے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تبدیل ہوئی ہے, امام شافعی کی رائے تبدیل ہوئی, امام مالک نے ایک رائے کی کل اس سے رجوع کیا. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے رکھی, کل اس سے رجوع کیا, پالیسی چینج کی, نہیں اس طرح نہیں, اب اس طرح ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بھائی زبان سے ایک لفظ نکل گیا, ابے تیرے پر وحی آ رہی ہے کیا؟ سیاسی رائے بھی چینج ہو سکتی ہے, کاروباری رائے بھی چینج ہو سکتی ہے, آپ کا طریقہ کار بھی چینج ہو سکتا ہے. جو جس کی طبیعت میں لچک ہوتی ہے نا وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے, اور جو اڑ جائے کہ بس وہ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزارتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک پالیسی بنی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے. حضرت نے, نہیں سوری, میں اور آسان مثال دیتا ہوں. ایک مسئلہ حضرت نے بیان کیا, چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جب ہم امام بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے, لیکن وہ کھڑے نہیں ہوتا, وہ غلطی سے بیٹھ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے 2 رکعتیں ہو گئی ہیں, حالانکہ 1 رکعت ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اللہ اکبر کر کے کیا کرتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. ہوتا ہے بہت سے اماموں کے ساتھ. پیچھے سے لوگ اس کو لقمہ دیتے ہیں,
تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر کہ بھائی چلو میں سمجھا تھا کہ 2 رکعت ہوئی ہیں, حالانکہ ابھی 1 رکعت ہوئی. تو حضرت نے مسئلہ لکھا تھا اصل فتاویٰ میں کہ امام اگر کچھ دیر بیٹھ گیا ہے, اتنی دیر بیٹھ گیا کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا اس کے اوپر, تو اب اگر وہ کھڑا ہوگا نا دوبارہ سے تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوگا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی 1 رکعت کے بعد امام کو کھڑے ہونا تھا, لیکن کھڑے ہونے کے بجائے وہ بیٹھ گیا, اور اتنی دیر بیٹھ گیا, اتنی تاخیر ہو گئی کہ سجدہ سہو اس پہ واجب ہو گیا ہے. پیچھے سے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے, امام کو یاد آیا تو امام کو چاہیے کیا کہے, اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے. یہ حضرت نے غالباً ایس الفتاوی میں بھی لکھ دیا, چھپ بھی گیا. بعد میں حضرت سے کسی نے کہا حضرت اس سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم امام نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھا, پچھلی صفوں میں لوگ ہو گئے کھڑے, تھوڑی دیر کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوگا نا تو لوگ سمجھیں گے پیچھے کے لوگ رکوع میں گیا ہے. فرمایا ہاں یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں تھا. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں نے اس سے رجوع کر لیا. ٹھیک ہے, فوراً کیا کر لیا, رجوع. اب اس کو چینج کر دو. 2 سیکنڈ لگے ہیں. میں یہ ظاہر ہے فساد ہو رہا ہے نا, لوگ امام اللہ اکبر کے کھڑے ہو گئے پیچھے رکوع میں, وہ کہتے ہیں نہیں میں چونکہ ایکچولی میں مفتی ہوں اور میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایکچولی چونکہ استاذ ہوں, تم کون ہوتے ہو کل کے چھوکرے. فرمایا بالکل واضح بات آ گئی نا سامنے. فرمایا کوئی بات نہیں, پھر رجوع کر لیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت ایسا نہ ہو پھر رجوع کر لیں, تو کوئی بات نہیں پھر رجوع کر لیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے یار, ناک پہ مکھی مت بٹھاؤ. تبھی تو کہتا ہوں جو آپ کہنا آپ کو بہت نیک, بولو بھائی بہت نیک کا آخرت میں پتہ چلے گا. ہم نارمل ہی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا میری 4 بیویاں ایسے کنٹرول, میں کہتا ہوں بھائی بس پھینکنا کسی اور کے سامنے. ہم تو نہیں بھائی, ہمارا تو چل ہی رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, کبھی وہاں چل رہا ہے کبھی وہاں چل رہا ہے, کبھی مسئلہ چل رہا ہے کبھی مسئلہ نہیں بھی چل رہا. تو سب کچھ سب جگہوں پہ چلتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلا ہے, ہمارے نبی کی 9 بیویاں, اور آپ ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے. لیکن نہ نبی نے تکبر کیا کہ میں سید الانبیاء اور میری ازواج میں تھوڑی بہت اونچ نیچ جو ہوئی اتنی کہ مجھے گھر سے 1 مہینے کے لیے نکلنا پڑا, میری تو معاذ اللہ نقل کفر, میری تو گھر میں انسلٹ ہو رہی ہے بھائی, میں تو میں تو دونوں جہانوں کا سردار ہوں, میری بیگموں کو تو بالکل ایسے رہنا چاہیے کہ مجھے ذرہ برابر ان کے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ ہو. نا 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 کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی واقعی لیڈر ہیں, واقعی سردار ہیں, واقعی قائد ہیں. آپ نے امت کو وہ دے کے جانا ہے جو قیامت تک امت کے ساتھ ہوگا, اور اس میں امت کے لیے نمونہ ہوگا. بھائی جب گھر میں بیگم ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ میاں ناراض ہو کے گھر سے نکلتا بھی ہے اور پھر آ بھی جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 29 دن کے بعد تشریف لے, آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں آؤں گا, 1 مہینہ نہیں آؤں گا, ٹھیک 29 دن کے بعد آ گئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی 1 مہینہ تو ہوا نہیں ہے. آپ نے فرمایا 29 دن کا مہینہ ہے, چاند دیکھ لو. سمجھ رہے ہیں, تکبر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب کیا ہو گیا نہیں سمجھو گے بھائی, تم ویسے تم لوگ ایک والے تو سمجھو گے ہی نہیں, ویسے بھی تمہارے کیا پھڈے ہوتے ہیں, یہاں سے نکل کے وہاں چلے گا. جب 2 کرو تو پتا چلتا ہے پھڈا کسے کہتے ہیں میاں بیوی کا. یہ جو ایک کے ساتھ پھڈے ہو رہے ہیں, یہ تم نے بڑے پھڈے دیکھے نہیں ہیں, تمہاری سالوں کے ہاتھوں وہ بےزتی ہوئی نہیں ہے. تم یہ چھوٹی سی بےزتیوں کو تو گئے گھر میں سالے نے چائے کا نہیں پوچھا, تم اس کو بےزتی یہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خارش نہیں کر رکھا جا رہا ہے. اور اس سے جو تکلیف ہوتی ہے جب 2-3 شادیاں ہوتی ہیں نا, تو اگر سسرال گئے چائے کا نہیں پوچھا تو آپ کو لگتا ہے یہ عزت ہو رہی ہے کہ گالیاں نہیں دی ہیں, گھر سے نکالا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, یہ جو ایک والے ہیں نا, ان کو کیا پتا بےزتی کہتے کس کو ہیں. یہ ہمیں آگے بتا رہے ہوتے ہیں, میں کہ میرے سسرال نے پوچھا نہیں. میں نے کہا تم سارے 2 کرو, تمہیں گلی میں گھسنے دے دیا نا, تم کہو گے میرے سسرال نے مجھے بہت رسپیکٹ دی ہے, مجھے گھسنے دے دیا گلی کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج رکھی ہیں بھائی. ایک وقت میں گھروں میں مسائل بھی ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, لیکن کوئی کبر نہیں, کوئی تکبر. ناراضی کا اظہار بھی کیا, 1 مہینہ جو ناراض ہو کے چلے گئے تو ناراضی کا اظہار ہی تھا نا, لیکن اس کو ختم بھی کر لیا. کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اسی کو لے کے کبھی میں جو مسلط ہو جائے نا. بہت سے ایسے زنانے اسٹائل کے مرد ہوتے ہیں, مجھے بڑا غصہ آتا ہے.
میں ادھر گیا تھا سسرال نے مجھے پوچھا نہیں, میں ادھر گیا تھا مجھے چائے کا نہیں پوچھا, ادھر مجھے کوئی پوچھتا. ابے تجھے کوئی نہیں پوچھتا تو خود اٹھ کے پانی پی لیا کر. سسرال نے پابندی لگائی ہے تیرے اوپر کہ تو کولر سے خود پانی نہیں پی سکتا, اور مجھے اس وقت بتا رہے ہوتے جب میرا سسرال مجھے پوچھتا ہی نہیں تھا. پرانی بات ہے, نئی بات نہیں. تو یہ میں کا جو ہے نا کھوپڑے سے نکال دو. تو کہیں سے کہیں اور بات چلی گئی ہے. تو بات اصل میں اس پہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں, اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. تو جب میرے اور آپ کے سامنے اپنی اوقات رہے گی تو نہ حسد پیدا ہوگا, نہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہوگا. حسد اس لیے پیدا نہیں ہوگا بھائی ہم پہ اللہ کی مرضی چلے گی, ہماری تھوڑی چلے گی. ہماری مرضی سے, وہ کہتے ہیں نا کوے کی بد دعاؤں سے اگر بیل مرتے ہوتے تو دنیا میں کوئی بیل زندہ رہتا؟ کوے تو چاہتے ہیں بیل مرتے رہیں لیکن نہیں مرتے ہیں. تو میرے اور آپ کے چاہنے سے تھوڑی ہوگا. اللہ جس کو عزت دینا چاہے گا عزت آئے گی, جس کو دولت دینا چاہے گا دولت آئے گی. کوئی محنت کرے گا ہاتھ میں ٹکا نہیں آئے گا, کوئی محنت نہیں کرے گا دولت سمیٹنا شروع کر دے گا. تو میری اور آپ کی اوقات یہی ہے کہ جو اللہ نے دے دیا ہم اس پہ صبر کریں, نہ تکبر کرو میرے بھائی. میری اور آپ کی اوقات تکبر کی نہیں ہے, نہ میری اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ ہم کسی سے حسد کریں, بلا وجہ جل کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کریں گے. اس میں وقار کی بات بس کر کے نا, دیکھو وقار میں رونے اور ہنسنے میں وقار کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی, اور میت پہ جب آپ کو غم ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو. آج جو میتوں پہ لوگوں کے اسٹائل دیکھا کرو, ہا ہی ہو ہا, ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بے صبری ہے, یہ اسلام نہیں ہے. غموں پہ ایسے مت چیخو. صبر کرنے پہ ثواب ملتا ہے, چیخنے چلانے پہ ثواب ضائع ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا تکبر الگ چیز ہے, وقار الگ چیز ہے. باوقار زندگی شریعت کا حکم ہے. تکبر ایک رائی کے برابر بھی کسی میں کبر ہوا نا, نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر بہت بری چیز ہے. تو جب ہمیں اپنی حیثیت کے بارے میں ہم سوچتے رہیں گے انا خلقناہم مما یعلمون, تو نہ تکبر پیدا ہوگا, نہ حسد, اور نہ دنیا سے محبت. پتہ ہے جب بھی نہ ناشکری پیدا ہوگی, نہ اترائیں گے ہم. کیوں اترائیں گے, کیوں نہیں؟ ہمیں اوقات معلوم ہے یار اپنی, سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے. جو بھیک میں مال ملا ہوا ہوتا ہے اس پہ اتراتا تھوڑی ہے. کسی فقیر کو آپ نہا دھو کے نہلا دھلا کے آپ اس کو 3 پیس سوٹ ٹائی میں بٹھا کے آپ نے اپنے آفس میں بٹھا دیا, اب وہ یوں کر رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں اپنی. آپ بولے کہ بھائی صاحب میرا دیا ہوا ہے زیادہ, میرے ہی سامنے بیٹھ کے شو مار رہا ہے. تو ہمیں سب چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں بھائی, اس پہ اترانا کیسا؟ شکر کرو کہ اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اللہ نے صحت دی, خوشیاں دی. تو ناشکری بھی پیدا نہیں ہوگی جب اپنی اوقات پتہ ہوگی. ناشکری کیوں پیدا نہیں ہوگی؟ ہمیں اوقات پتہ ہے, ہماری اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو جتنا اللہ نے دے دیا وہ ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہیں. تو تھوڑا بھی دیا ہوگا انسان اس کو بہت زیادہ سمجھے گا, اور اگر اپنی اوقات بھول جائے گا تو بہت زیادہ بھی دیا ہوگا یہ سمجھے گا میری اوقات تو تھی کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا. سب کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, بنگلے ملے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور مجھے تو یہ بھی نہیں ملا. دیکھو نا لوگوں کے, نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں ملا, مجھے تو یہ بھی نہیں ملا, میرے ساتھ تو یہ مسئلے ہی مسئلے بیان کرتا رہے گا بیٹھ کے, خوشیوں کی بات نہیں کرے گا وہ. تو یہ ساری پریشانیاں جب ہوتی ہیں جب ہم اپنی اوقات بولو بھولتے. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کروں. سب سے بہتر اوقات پتہ ہے کہاں یاد آتی ہے انسان کو؟ بیت الخلاء میں. اگر ذرا سا دل میں کبر پیدا ہو نا کہ میں یوں میں, تو واش روم میں کنڈی کیوں لگاتے ہو پھر؟ کیوں؟ وہاں پتہ چلتا ہے, میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا, کیسے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ, کیا کچھ پروگرام پیش کر رہا ہوتا ہے, زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا میں, اور کیا کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے. چاہتا ہے کہ مجھ پہ آج تک کسی کو دیکھا بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا سیلفی لے رہا ہو اپنی؟ سیلفی جب لے گا جب دولہا بنا ہوا ہوگا ہے بھائی, تو وہاں جا کے بھی بہت کچھ انسان سیکھ لیتا ہے. یار میری اوقات کیا ہے, یہ ہے. تبھی میں چھپاتا ہوں لوگوں سے, کنڈیاں لگا دیتا ہوں, نظر نہ آئے بھائی. بند چیک کرتے ہیں صحیح لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے 3-4 دفعہ چیک کرتے ہیں یار صحیح لگ گئی کنڈی. تو وجہ کیا ہے؟
ایک مجھے یاد ہے ہم پنجاب میں تھے تو کسی نے, میں نام لوں گا نا تو پھر فرقہ واریت پھیلتی ہے, کوئی فرقہ ہے جو اپنے بڑوں کو سمجھتا ہے وہ خدا جیسا سمجھتا ہے, خدا کی طرح. جب وہ آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا دیتی ہیں اس کی راہ میں, اس کے پاؤں پہ رکھ کے چلتا ہے وہ, اس کے اوپر ایک ہے بڑی فلم ہے. تو ہمارے استاذ کے پاس وہ آیا کہ یار وہ میرا دوست اس فرقے سے کا ہو گیا ہے اور وہ اپنے اس کو بڑا ماننے لگا. انہوں نے کہا یار وہ اتنا بڑا آدمی ہوتا نا تو کسی دن بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے کی تصویر دکھا دو, بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہو اور دیکھ لینا اس کو, تو وہ ساری جو ہے نا پتہ نہیں خدا اور معبود بنائے ہوئے 2 منٹ میں عقیدت ختم ہو جائے گی. یہ ہے ہم سب کی اوقات. کسی کی 2 ٹائم اوقات ہوتی ہے, صبح ناشتے کے بعد جاتے ہیں کچھ لوگ, کچھ رات کو سونے سے پہلے جاتے ہیں, کچھ 1 ٹائم اپنی اوقات دیکھتے ہیں, کچھ 2 ٹائم اپنی. ڈاکٹر کہتے ہیں 1 ٹائم کم از کم ضروری ہے اپنی اوقات. اگر 1 ٹائم بھی اوقات نہیں نظر آ رہی تو پھر قبض کی دوا کھانی پڑے گی آپ کو. جمال گوٹا کھا لیں, اوقات ہی اوقات. رپورٹ جو آئے گی اس سے صرف اوقات ہی پتہ چلے گی اور کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے بھائی تکبر, ناک پہ مکھی بٹھانا, ہی ایسے ہر وقت, گھر میں بھی بچوں کے سامنے بھی, اور بس اپنے بڑوں کے سامنے ایسا آدمی جو ہے نا, جو بڑے سے میری مراد ہے جو پاورفل ہوتا ہے, وہاں یہ لوگ بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, وہاں بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم انسان کے بچے بنے رہیں, فرعون بننے کی کوشش نہ کریں.